اپنے معاملات زندگی پر غور کرنا چاہیے. تو فلاح کا حقیقی تصور یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ٹھیک ہو اور وہ دنیا بھی ٹھیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو کہا قد افلح من تزکا. فلاح کے عنوان سے بہت باتیں کرنے والی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو میری طرف سے ہوم ورک سمجھ لیں. سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کر لیں. وہاں فلاح کا جو تصور ہے کہ کیا کیا چیزیں اختیار کر لیں تو ہم فالح بن سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آج ہی فرصت ہو تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جا کے ترجمے کے ساتھ ان 11 آیات کو دیکھنا ہے، اور 15-20 دن جو ہے وہ اگر آپ روزانہ دیکھیں، اس کی تشریحات نہیں بھی آپ کے پاس ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر روزانہ ان 11 آیات کو تلاوت کریں گے تو ان آیات کا نور آپ اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کریں گے. 18واں پارہ ہے اور پہلی 11 آیات ہے. میری بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.